ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ایمان کو شادی کے محض 1 سال بعد ہی طلاق ہو گئی اور وجہ جان کر سب دنگ رہ گئے۔ ایمان خود شرم سے زمین کے اندر گڑی جا رہی تھی، کیونکہ ایمان اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ایمان کے والد شہر کے جانے مانے بزنس مین تھے۔ ان کا بہت اچھا کاروبار تھا جو کہ بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا تھا، مگر اولاد کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ہی رحمت یعنی ایمان سے نوازا تھا۔ ایمان کے والد چودھری اصغر علی بڑے جہاں دیدہ انسان تھے، بڑے شابر اور ساکر انسان تھے۔ شادی کے 5 سال بعد اولاد کی نعمت سے اللہ نے نوازا تھا، اور وہ بھی ایک بیٹی تھی۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی کوئی گلہ اپنی زبان پر آنے نہیں دیا تھا، بلکہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ میری زندگی میں یہ جو رنگ لگے ہیں، میرے کاروبار کو یہ جو پر لگے ہیں، یہ میری بیٹی کی برکت ہے۔ گو کہ بیٹی کی پیدائش سے پہلے وہ بہت سی فلاحی کاموں میں حصہ لیا کرتے تھے۔ بہت سے گھروں کا چولہا ان کی وجہ سے جلتا تھا، لیکن بیٹی کی پیدائش کے بعد تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ ہی تھام لیا تھا، وہ زیادہ بڑھ چڑھ کر فلاحی کاموں میں حصہ لینے لگے تھے، اور بیٹی کی پرورش بھی دونوں میاں بیوی نے بڑے ہی اچھے خطوط پر کی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ بیٹی اکلوتی تھی، گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی، باپ کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، تو بیٹی کے لاڈ میں پروان چڑھایا اور اسے بگڑی ہوئی شہزادی بنا کر رکھ دیا۔ نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ ایمان بے حد سلجھی ہوئی پیاری اور معصوم سی بچی تھی۔ خیر یوں ہی وقت گزرتا رہا، دیکھتے ہی دیکھتے ایمان نے بچپن لڑکپن کو پار کیا اور پھر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا۔ بیٹی جوان ہوئی تو ماں باپ کو اس کی شادی کی فکر بھی لگ گئی، رشتے کی تلاش شروع ہو گئی تھی۔ ایمان کے والد چودھری اصغر علی شہر کے جانے مانے بزنس مین تھے۔ ان کا بہت میل جول تھا، لہٰذا بیٹی کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرنے میں کوئی زیادہ دقت پیش نہیں آئی، اور جلد ہی انہیں اپنے دوست کے توسط سے نعمان کا خاندان ملا۔ پہلے ہی نظر میں رحمت صاحب کو اپنی بیٹی کے لیے خاندان اور خود نعمان بہت پسند آیا تھا، اور دوسری طرف نعمان کے ماں باپ نے بھی ایمان کو پہلے ہی نظر میں بہو کے طور پر پسند کر لیا تھا۔ دونوں خاندان ایک دوسرے سے مل چکے تھے، دیکھ چکے تھے، ایک دوسرے کے گھر چکر لگا چکے تھے، سب کچھ ایک دوسرے کے منشا کے مطابق تھا۔ لہٰذا اللہ کا نام لیتے ہوئے دونوں بچوں کو ایک دوسرے کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی۔ 4 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ شادی کی تیاریوں میں 4 ماہ کا یہ وقت پر لگا کر اڑ چکا تھا، اور آخر کار وہ دن بھی آ پہنچا جب ایمان اپنے ماں باپ کی ڈھیروں دعاؤں کے سائے تلے رخصت ہو کر نعمان کے سنگ اس کی دلہن بن کر اس کے آنگن میں اتر چکی تھی۔ زندگی کا یہ نیا دور ایمان کے لیے جانے کیسا موڑ لے کر آنے والا تھا۔ اس طرح کی بہت سی سوچوں نے ایمان کے دل و دماغ پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ آنے والوں دنوں کو سوچ کر وہ خوش بھی تھی اور کسی حد تک پریشان بھی تھی۔ نئے لوگ، نئی جگہ، کس طرح کے مذاق ہوں گے، جلد ہی وہ لوگوں میں ڈھل پائے گی یا نہیں، اس طرح کی بہت سی سوچیں اسے پریشان رکھتی تھی۔ مگر نعمان کے گھر جانے کے بعد جلدی اسی اندازہ ہو گیا کہ نعمان اور خود اس کے گھر والے، اس کے والدین سبھی اچھے لوگ تھے۔ ایمان جلد ہی ان لوگوں میں پوری طرح گھل مل گئی تھی۔ ان لوگوں نے بھی کھلے دل سے ایمان کا استقبال کیا تھا۔ بہو کے بجائے اسے اپنی بیٹی سمجھا سینے سے لگایا، اور یوں ایمان اور نعمان کی شادی شدہ زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ شادی کے 1-2 ماہ تو پر لگا کر اڑ چکے تھے، پتہ ہی نہیں چلا کہ 2 ماہ کس طرح گزرے۔ کبھی ایک دوست کے گھر دعوت تو کبھی دوسرے دوست کے گھر دعوت، کبھی کسی بہن کے گھر تو کبھی کسی پھپھو چاچا تایا اس کے گھر، طرح طرح کی عورتیں، کھانا، دعوت، ماہ کا وقت گزر چکا تھا۔ اس کے بعد زندگی جیسے اپنی روٹین پر واپس آ چکی تھی۔ ایمان کا شوہر نعمان ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھے عہدے پر فائز تھا۔ نعمان کی نوکری پر چلے جانے کے بعد ایمان بھی گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی، اور یوں دھیرے دھیرے زندگی اپنی روٹین پر، اپنے ڈگر پر واپس آتی جا رہی تھی۔ اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے 4-5 ماہ کا وقت گزر گیا، مگر پھر اچانک ایک تبدیلی رونما ہوئی، ایک ایسی تبدیلی جس نے دھیرے دھیرے ایمان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ موسم بدل رہا تھا، نعمان کو بخار نے آ لیا۔ سب نے یہی سمجھا کہ موسمی بخار ہے، چند دن میں اتر جائے گا۔ 1-2 دن نعمان نے انتظار کیا، چھوٹی موٹی دوا بھی کھائی، لیکن اس سے اثر نہ ہوا۔ 2-3 دن ڈاکٹر کے باقاعدہ چیک اپ کروایا، بخار کی دوا لی، مگر بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مسلسل دوا کھانے کے بعد بخار اتر چکا تھا، مگر اس کے بعد پھر ایک اور کام شروع ہوا کہ یہ 1 ہفتہ نعمان تندرست رہتا، اس کے بعد اسے بیمار ہو جاتا۔ 1 ہفتہ اس کا بخار اترتا، اس کے بعد پھر سے چڑھنے لگتا۔ اسی طرح نعمان کی رنگت دیکھتے ہی دیکھتے سرد پڑنے لگی تھی۔
آنکھوں کے گرد ہلکے اور اسے اکثر کبھی نزلہ ہو جاتا تو وہ بھی ختم ہونے کا نام نہ لیتا۔ ایمان اور گھر والے اس ساری صورتحال سے پریشان دکھائی دینے لگے تھے۔ سب لوگ نعمان کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ وہ اچھے سے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لے۔ نعمان جو پہلے تو اسے ٹالتا جا رہا تھا، معمولی بیماری سمجھ رہا تھا، مگر وہ بھی اب پریشانی کا شکار تھا۔ لہٰذا اس نے شہر کے ایک بڑے اسپیشلسٹ سے اپنا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے نعمان کی تمام ملامت کو دیکھتے ہی اس سے مختلف طرح کے سوال جواب کیے اور اس سے صرف چند ضروری ٹیسٹ لکھ کر دیے، مگر پریشانی کی بات یہ تھی کہ ڈاکٹر نے ایڈز کا ٹیسٹ لکھا تھا۔ دونوں میاں بیوی یہ دیکھ کر پریشان تھے، دل ہی دل میں خدا اسے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے تھے کہ وہ تمام خدشات غلط ثابت ہوں جو ڈاکٹر سے چیک اپ کے بعد ان کے ذہن میں پھن پھیلائے بیٹھے تھے، مگر تمام امیدیں اور تمام دعائیں راگا ثابت ہوئیں۔ تقریباً 10 سے 15 دن بعد جب رپورٹ سامنے آئی تو پتہ چلا کہ نعمان میں ایڈز ذاپٹیوں کے ہیں۔ نعمان کو ایڈز ہو چکا تھا۔ دونوں میاں بیوی ایک بار پھر سے ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر نے ہزاروں طرح کے سوالات کیے۔ اس نے نعمان سے پوچھا کہ کیا کبھی اس نے کسی کو خون دیا یا باہر سے خون لگوایا؟ نعمان نے اس کا جواب نفی میں دیا۔ ڈاکٹر نے اسے ایک اور خدشے کا اظہار کیا کہ اپنی بیوی کا بھی مکمل چیک اپ ہوگا اور ان کے بھی تمام ضروری ٹیسٹ ہو گئے، کیونکہ یہ پتہ لگانا ضروری ہے کہ اس بیماری کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ کیا آپ کو یہ بیماری گھر سے ہوئی؟ کیا آپ کی بیوی کو بھی یہ بیماری ہے؟ کہ آپ کو اپنی بیوی سے یہ بیماری لگی؟ یا اگر آپ کی بیوی نہیں لگی تو پھر ہو سکتا ہے آپ کی بیوی کو آپ سے بیماری لگ جائے۔ لہٰذا فوراً ایک تو آپ دونوں احتیاط برتنا شروع کر دیں، اپنے بستر الگ کر لیں اور اپنی بیوی کے بھی یہ تمام ٹیسٹ آج ہی کروا لیجئے۔ پریشانی مزید بڑھ گئی تھی۔ ایمان رو رو کر خدا سے گڑ گڑا کر اپنے شوہر کی صحت کی دعائیں مانگ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ خود اس بیماری کا شکار ہو چکی ہے۔ 2015 دن ایسے ہی گزرے جیسے وہ دونوں میاں بیوی اور پورا خاندان سولی پر لٹکے ہوئے تھے۔ 15 دن بعد رزلٹ آیا اور رزلٹ بھی پازیٹیو تھا۔ ایمان بھی اس بیماری کا شکار ہو چکی تھی، لیکن اب یہ کنفرم نہیں ہوا تھا کہ بیماری ایمان سے نعمان کو ہوئی یا نعمان سے ایمان کو ہوئی ہے۔ مگر ایمان کو یہ دیکھ کر بہت دکھ اور افسوس ہوا کہ گھر والوں نے اس کا ایک عجیب سا نتیجہ خود ہی اخذ کر لیا تھا۔ نعمان کا رویہ بدل چکا تھا، نعمان کے والدین کا رویہ بدل چکا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نعمان کو یہ بیماری ایمان سے لگی ہے۔ ایمان نے اپنی بات کہنے کے نعمان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی۔ دیکھو، پہلے تمہاری طبیعت خراب ہوئی تھی، تمہیں بیماری کی علامت پہلے ظاہر ہوئی تھی۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بیماری تمہیں مجھ سے لگی ہے؟ مگر کیونکہ صرف اس بات کی بنا پر کہ نعمان کو یہ بیماری شادی کے بعد ظاہر ہوئی، بس یہ فرض کر لیا گیا کہ نعمان کو یہ بیماری لگی بھی ایمان سے ہے۔ گھر والوں کا رویہ ایمان کے ساتھ بہت بدل چکا تھا۔ ایمان دو طرح کے دکھ کا شکار تھی، ایک تو وہ اچانک اس قدر بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی، اور دوسرا گھر والوں کا رویہ اس قدر انجان اور تکلیف دہ ہو چکا تھا کہ یہ سب صورتحال اس کے ناقابل برداشت تھی۔ وہ جیسے اندر ہی اندر بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اس کا ہمت اور حوصلہ خاندان نے، گھر والوں نے، اس کے شوہر نے بڑھانا تھا، جبکہ وہ سب اب ایک طرف ہو چکے تھے اور ایمان اکیلی کھڑی تھی۔ لیکن پھر اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ایک اور فیصلہ گھر والوں نے کیا۔ نعمان نے ایمان کو طلاق دینے کا فیصلہ کیا۔ نعمان نے صاف لفظوں میں ایمان سے کہا کہ بیماری تم ہمارے گھر میں لے کر آئی ہو، یا تو تم نے شادی سے پہلے کہیں سے کوئی بلڈ لیا تھا، لگوایا تھا، یا پھر تمہارے کسی کے ساتھ تعلقات تھے۔ اگر یہ سب تمہیں پہلے سے پتہ تھا تمہیں بتا دینا چاہیے تھا۔ اتنی بڑی بیماری تم نے ہمارے خاندان میں آ کر پھیلا دی، یہ جانے اور سمجھے بغیر کہ کسی ایک انجام کیا ہوگا۔ ایمان لاکھ روئی، چلائی، اس نے منتیں کیں، اس نے واسطے دیے، اس نے اپنی بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ سب جھوٹ ہے، یہ تہمت ہے، یہ بے نیاز الزام ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ میں بے گناہ ہوں۔ مگر ایمان کی آواز وہاں کوئی سننے والا نہیں تھا۔ ایمان کو خاموشی سے گھر جانے کا کہہ دیا گیا۔ ایمان نے بھی مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب دلوں میں جگہ باقی نہ رہے تو پھر کیا گھر میں رہ کر کیا کرنا ہے۔ لہٰذا اس نے بھی اپنی ضروری چیزیں سمیٹی، خاموشی سے اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ ایمان کے والدین بھی اس صدمے سے بہت نڈھال ہو چکے تھے۔ ان کی لاڈلی بیٹی شادی کے محض 1 سال بعد طلاق لے کر اپنے گھر واپس آ چکی تھی، اور طلاق کی وجہ نہایت ہی عجیب تھی۔ دیکھنے سننے والے حیران رہ جاتے تھے کہ خود گھر والے شرمندہ ہو جاتے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسی آزمائش تھی۔ خیر دونوں اطراف سے خاموشی اختیار کر لی گئی۔ نعمان اب اپنی اس بیماری سے لڑ رہا تھا، مسلسل اس کا علاج جاری تھا، اور دوسری طرف ایمان کا علاج بھی اس کے والدین کروا رہے تھے۔ نعمان نے
ایمان کو طلاق دے دی تھی۔ دونوں نے دوبارہ ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، مگر پھر اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے دونوں خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایمان کی عدت مکمل ہو چکی تھی، 4 ماہ گزر چکے تھے کہ اچانک ایک دن اسے نعمان کی طرف سے فون کال موصول ہوئی۔ وہ رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا اور ایمان سے معافیا مانگ رہا تھا۔ ایمان حیرت میں مبتلا تھی، گو کہ نعمان اب اس کے دل سے اتر چکا تھا۔ وہ نعمان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کی کوئی بات سننا بھی نہیں چاہتی تھی، نہ ہی کسی قسم کی وضاحت چاہتی تھی، مگر پھر بھی نعمان کو اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر ایمان پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے نعمان سے کہا کہ آخر بات کیا ہے، کیا تم مجھے کچھ بتاؤ گے؟ نعمان نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں نے تمہیں طلاق دے دی جبکہ تمہارا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ ایمان نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا کہ میں تم لوگوں کو بتا رہی تھی، مگر میری تو سننے والا وہاں کوئی ہی نہیں تھا، لیکن خیر اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، وقت گزر چکا ہے، ہم دونوں اپنی اپنی آزمائش سے لڑ رہے ہیں، مگر یہ بتاؤ کہ اب تمہیں کیسے اس بارے میں پتہ چلا کہ میں بے قصور تھی؟ تب نعمان نے بتایا کہ میرا ایک قریبی دوست وہ بھی ایڈز کا شکار ہے، مجھے چند دن پہلے ہی معلوم ہوا، وہ بھی اپنا علاج کروا رہا ہے، وہ اسپتال میں داخل ہے، وہ ہم دونوں سے پہلے اس بیماری سے لڑ رہا ہے، مگر میرا اچانک اس کے ساتھ رابطہ ٹوٹ گیا تھا کیونکہ وہ دبئی چلا گیا تھا، مگر اب بہت عرصے بعد میرا اس سے رابطہ ہوا تو پتہ چلا کہ وہ تو ایڈز کی بیماری کا شکار ہے اور کافی مہینوں سے اسپتال میں داخل ہے۔ تو مجھے یاد آیا کہ مجھے یہ بیماری کہاں سے لگی۔ ہماری شادی سے تقریباً 1 مہینہ پہلے میں اپنے دوست کے ساتھ ناران کاغان گھومنے کے لیے گیا تھا، مگر میں اپنی شیونگ کٹ ساتھ رکھنا بھول گیا۔ وہاں میرے اس دوست نے صبح اٹھنے کے بعد اپنا منہ دھویا، شیو بنائی اور اس نے بلڈ سے میں نے شیو بنائی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے اس کا بلیڈ استعمال کیا تھا، اور جب مجھے پتہ چلا کہ وہ تو ہم دونوں سے پہلے ہی اس بیماری سے لڑ رہا ہے، وہ ایڈ کا شکار تھا اور اس کی شیونگ کٹ استعمال کرنے کے بعد میں وہاں سے ایڈ کا شکار ہوا تھا اور ہم دونوں میاں بیوی تھے اور مجھ سے یہ بیماری تم تک بھی منتقل ہو چکی تھی۔ یہ سب سن کر ایمان کچھ لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ واقعی بے قصور تھی، اس نے کچھ نہیں کیا تھا اور اپنے شوہر سے نہ صرف اسے اتنی بڑی بیماری کا سامنا کرنا پڑا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ طلاق جیسا داغ بھی سہنا پڑا، اور اس کے بعد جو بدنامی کا باتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا وہ تو الگ سے تھا۔ لوگوں کی باتیں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، ہر کوئی اپنا خیال کا اظہار کر رہا تھا، کسی کو ایمان پر یقین تھا اور کسی کو ایمان پر شک ہو رہا تھا، ہر کوئی اب اپنی رائے کا اظہار کر رہا تھا، غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں ہو رہی تھیں۔ ایمان اور اس کے والدین بہت پریشان تھے، وہ لوگوں کے منہ پر نہیں پکڑ سکتے تھے، لہذا خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے۔ لیکن اب جب نعمان نے بتایا کہ بیماری اس کے دوست سے منتقل ہوئی تھی، تو جو اب نعمان اس بات کا ذکر ڈاکٹر سے کیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ 100% یہی معاملہ ہوگا، کیونکہ بیماری ایڈز زدہ مریض کے استعمال شدہ بلیڈ، سرنج، سوئی اور کوئی بھی ایسی چیز جس سے اس کا بلڈ لگا ہو، وہ استعمال کرنے سے وہ بیماری آپ کے بلڈ میں، آپ کے خون میں منتقل ہو سکتی ہے۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ دونوں میاں بیوی اس خطرناک بیماری سے لڑ رہے تھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، اس کے باوجود اکثر انہیں امید دلاتی تھی کہ جب تک آپ لوگ مسلسل علاج کرواتے رہو گے، دوا کا استعمال کرتے رہیں گے، تو بس یہ ہو سکے گا کہ آپ بستر کے ہو کر نہیں رہیں گے، چل پھر سکیں گے، زندگی میں شامل ہو سکیں گے۔ لیکن دونوں میاں بیوی اب اپنی جگہ دوہرے دکھ کا شکار تھے، بیماری تو مقدر بنی ہی، اس کے ساتھ دونوں نے اپنی راہیں بھی الگ کر لیں۔ نعمان کو اب رہ کر اس بات کا دکھ ستاتا تھا کہ اس نے جلد بازی سے کام لیا، اور دوسری طرف ایمان وہ بے قصور معصوم لڑکی جو شوہر کی وجہ سے اتنی بڑی بیماری سے لڑ رہی ہے، بلکہ اب تنہا بھی ہے، دوبارہ شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اب وہ تنہا زندگی گزار رہی ہے۔ اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر ماں باپ وہ بیچارے تو بوڑھے جیسے تیسے جی مر گئے، وہ نہ تو زندہ لوگوں میں شمار ہوتے اور نہ مردہ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ذرا سی بھی احتیاطی سے 3 لوگ اس موذی مرض کا شکار ہو چکے ہیں۔ نعمان کا وہ دوست جو پہلے اس بیماری کا شکار تھا، اس کی شیونگ کٹ استعمال کرنے کے بعد خود نعمان اس موذی مرض کا شکار ہوا، اور شادی کے بعد اس کی بیوی بھی اس کا شکار ہو چکی تھی۔ ایمان نے اپنی یہ دکھ بھری داستان ہمارے ساتھ شیئر کی، ہمیں بتایا کہ صرف اسی وجہ سے اس کی کہانی سے سبق سیکھتے ہوئے
ہم لوگ یہ احتیاط اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایڈز جیسا مرض انہیں لوگوں کو لاحق ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں غلط راستے اختیار کرتے ہیں، جو غلط راہوں کے مسافر بن جاتے ہیں، جو غلط طرح کے تعلقات قائم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایڈز پھیلنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ کسی کی شیونگ کٹ استعمال کرنا، بال کٹواتے ہوئے کسی کا بلیڈ استعمال کرنا، کسی کی استعمال شدہ سرنج کو دوبارہ استعمال کرنا۔ آج ایمان تو اس بیماری سے لڑ رہی ہے، مگر اس نے ہم سب کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ اپنی زندگی میں احتیاط کیجیے، زندگی بھی رب تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور اسے بہت اچھے صاف ستھرے طریقے سے گزاریے۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز کہانی اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آپ کی قیمتی رائے کا انتظار کمنٹ سیکشن میں ضرور رہے گا۔